محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. صلوات عزاداران مظلوم کربلا، یہ سورہ اعراف کی 179 نمبر کی آیت، جس میں پروردگار انسان کو دی گئی اپنی بعض ان نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے جن نعمتوں کے شکر کی بنیاد کے اوپر انسان رہتا ہے. اور یہ وہ آیت ہے کہ جس کے اندر پروردگار واضح کر رہا ہے کہ وہ کون لوگ ہوں گے جن کا تعلق جہنم سے ہوگا. ہمارے یہاں ایک بہت بڑی گفتگو ہے کہ ہم کیا کریں کہ جنت کے حقدار بن جائیں اور کیا کریں کہ جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے جائیں. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان جنت اور جہنم دوسروں کے سلسلے سے زیادہ توجہ رکھتا ہے جنت اور جہنم کو لے کے، کہ فلاں جنت میں نہیں جائے گا، فلاں جہنم میں جائے گا، اور ہر ایک کا اپنا اپنا معیار ہوتا ہے. قرآن کریم کی یہ آیت واضح کر رہی ہے کہ کون بہشتی ہوگا اور کون جہنمی ہوگا. قرآن سے بہتر اور کون بتائے گا کہ بہشت میں کون جانے والا ہے اور جہنم کا حقدار کون ہوگا. یہ آیت بہت ہی واضح طور پر بیان کر رہی ہے کہ وہ لوگ جو جہنم کا ایندھن بنا دیے جائیں گے وہ کن صفات کے حامل ہوں گے. سورہ اعراف کی 179 نمبر آیت، 179 نمبر کی آیت. ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. جہنم کی اکثر تعداد انسانوں کی اور جناتوں کی، جن و انس کی اکثر تعداد جہنم کا ایندھن بنا دی جائے گی. کیوں؟ اور یہ قابل غور مرحلہ ہے کہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اپنے بعض اعمال کی بنیاد کے اوپر جہنم کا ایندھن بنا دیے جائیں گے، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا، یعنی ہم نے اکثر جن اور انس کی تعداد کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ جہنم میں جلا دیے جائیں. اب یہاں پر آپ غور کیجئے، خداوند حکیم ہے. اگر کوئی ایک اسکول کھولے
اور اس کے بعد اسکول میں مختلف اسٹوڈنٹس پڑھنے کے لیے آئیں، اور پھر وہ جو اسکول کا پرنسپل ہے یا بانی ہے وہ یہ کہے کہ اکثر لوگ فیل ہو جائیں گے، تو کوئی اس اسکول میں جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ کوئی کالج ہے کہ بھی یہاں پہ جو آئے گا وہ فیل ہوگا، بلکہ اکثر لوگ فیل ہو جائیں گے، کوئی نہیں جائے گا۔ زیادہ تر لوگ جب امید دلاتے ہیں کہ یہاں پر آپ ہمارے اسکول میں پڑھیں گے تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی، تو انسان جاتا ہے اس اسکول میں، نام لکھواتا ہے، وہاں پہ پڑھتا ہے۔ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے، مفسرین نے یہاں پر گفتگو کی ہے، وَلَقَدْ زَرَعْنَا، زرع کا لفظ استعمال کیا ہے۔ عربی میں دو الگ الگ طرح سے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے ایک ضرب یہ بھی زال سے ہے، اور لقد زرعنا یہ بھی زال سے ہے، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک کے معنی ہے پھیلا دینے کے، جیسے بیج، ایک کسان زمین کے سینے میں بیج کو پھینکتا ہے، پھیلاتا ہے، وہ پھیلاتا ہے، اس کے بعد اس بیج سے اس کی فصل نکلتی ہے، اسے بھی زرع کہا جاتا ہے۔ یہاں پر قرآن کریم کہہ رہا ہے وَلَقَدْ زَرَعْنَا، ہم نے اکثر جن و انس کو پیدا اس لیے کیا، وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ، تاکہ وہ جہنم میں جائیں۔ تو بڑا ایک عجیب مرحلہ ہے یہاں پر۔ خدا کیوں چاہتا ہے کہ انسان کو خلق کر کے جہنم میں لے کے جائے؟ وہ حکیم پروردگار ہے، وہ جلانا کیوں چاہتا ہے؟ وہ بھی اپنی مخلوق کو۔ یہ قرآن کہہ کیا رہا ہے؟ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور جن و انس کی اکثر تعداد کو ہم جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ خلق ہی اس لیے کیا ہے۔ قرآن کریم کی بعض آیتیں بعض دوسری آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں، اس کو اگر سمجھنا ہے تو قرآن کی اس آیت کی طرف آئیے کہ جہاں پر ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جن و انس کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو جسے پروردگار نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، کہ یہ زیب دیتا ہے کہ اسی انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے، جبکہ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ایک طرف عبادت کے لیے پیدا کیا، ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے جہنم کے لیے پیدا کیا، تو یہ کیا مرحلہ ہے؟ قرآن کہنا کیا چاہتا ہے؟ اس کی وضاحت بزرگ مفسرین نے کی ہے، توجہ کیجیے گا۔ اس پر علامہ طباطبائی نے خاص طور پر بہت خوبصورت ایک مثال کے ذریعے سے انہوں نے بات کو واضح کیا کہ دیکھیں ہدف خلقت انسان کا کیا ہے۔ پروردگار نے انسان کو خلق کیوں کیا؟ انسان کو خلق اس لیے کیا تاکہ خود انسان اپنے اختیار سے کمال تک پہنچے، پرفیکشن حاصل کرے اپنے اختیار سے۔ اب جب ایک انسان جہاں پروردگار پہنچانا چاہتا ہے وہاں نہیں پہنچ پا رہا ہے تو اس کا کیا کیا جائے گا؟ تو علامہ طباطبائی نے اس کی بہترین مثال دی۔ مثلا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ دروازے ہیں لکڑی کے جس پر کام ہوا ہے۔ یہ جو دروازے ہیں کہ جسے کارپینٹر نے، ایک بڑھئی نے آ کے، نجار نے اس شکل میں بنایا، یا یہ ممبر مثلا لکڑی کا، یا آپ کے گھر میں کرسی، ٹیبل، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، تو جب انہیں بنایا گیا تو ایسی نہیں تھی، لکڑی کی صورت میں تھی، ایک خاص پٹلے کی صورت میں تھی، ایک چوڑی لکڑی تھی، اس پر آری چلی، پھر اس نے اپنی ہنر نمائی کی، جو کارپینٹر تھا بڑھئی، اس نے خاص شیپ دیا تو یہ اس شکل میں آئی، دروازہ بن گیا، کھڑکی بن گئی، ٹیبل بن گیا، کرسی بن گئی۔ لیکن جب یہ درخت کا حصہ تھی یہ لکڑی تو درخت کی حیثیت سے تھی، لیکن درخت سے اسے کاٹا گیا، نکالا گیا، اس پہ کام ہوا، کام ہونے کے بعد اب یہ مختلف
قالب میں ڈھل کے سامنے آئے، کہیں یہ کرسی، کہیں یہ میز، کہیں یہ کھڑکی۔ تو جو ایک بڑھئی ہوتا ہے، جب اس کے پاس یہ ساری چیزیں آتی ہیں، مثلا آپ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں کھڑکی بنا دیجئے، تو جو کھڑکی بناتا ہے تو صرف اتنی لکڑی استعمال نہیں کرتا جتنی کھڑکی میں کام آئے، وہ زیادہ اسپیس چاہتا ہے، اس پہ کام کرتا ہے، پھر کچھ لکڑی بچتی ہے، کچھ نہیں بچتی۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں، اس میں ایسی لکڑی ہوتی ہے جہاں پر ایک موڑ کی کیفیت ہوتی ہے اور ایک خاص انداز سے وہ لکڑی کے اندر ایک ابھار ہوتا ہے، بالکل ایسا ابھار جیسے مثلا اونٹ ہے تو اس کا جو کوہان ہوتا ہے اس کا یہ ابھار۔ تو یہ جو ہوتا ہے، اب اسے آپ کہیں کہ اسے خاص انداز میں ڈھال دو، اس کا دروازہ بنا دو، تو کہے گا نہیں، اس کا دروازہ نہیں بن سکتا۔ تو آپ اس سے کہیں کہ بھئی تم تو بڑے ہی ہو، تمہارا تو کام ہی یہی ہے، کہیں نہیں، یہ لکڑی نہیں، یا پھر ایک ایسی لکڑی جو بہت ہی کمزور لکڑی ہے، کوئی اسے لا کے دے گا اس سے مضبوط دروازہ بنا دو، تو آپ سے کہے گا کہ مضبوط دروازہ کمزور لکڑی سے نہیں بنے گا، اس کے لیے شیشم کی لکڑی چاہیے، کچھ مضبوط قسم کی لکڑی چاہیے۔ ہر لکڑی سے، مثلا کیلے کا درخت ہے، آپ کہیں کہ بھئی اس سے ہمارے لیے کچھ ایک ایسا بنا دو، ٹیبل بنا دو، وہ کہے گا یہ کسی لائق نہیں ہے۔ تو آپ کہیں گے تم تو جانتے ہو، تمہیں تو کام آتا ہے، تم تو ماہر ہو، نجار، ماہر بڑھئی، ماہر کارپینٹر، تو کہے گا ہاں میری مہارت تب ہے جب اس کے اندر صلاحیت بھی پائی جاتی ہو، جب اس کے اندر صلاحیت بھی پائی جاتی ہو۔ میں ایک بات کو واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو سوال قائم کیا تھا، توجہ کیجیے گا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم جن و انس کی اکثر تعداد کو جہنم کا ایندھن بنا دیں گے، بلکہ ہم نے خلق ہی جہنم کے لیے کیا ہے۔ تو کیوں جہنم کے لیے خلق کیا ہے؟ تو علامہ طباطبائی جو صاحب تفسیر المیزان ہیں، جنہوں نے اپنی بہترین تفسیر رکھی، قرآن کی بعض آیتوں کی تفسیر بعض دوسری آیتوں کے ذریعے سے انہوں نے اس تفسیر میں کی ہے، اور اسی لیے اس تفسیر کا عالم اسلام میں ایک بڑا نام ہے کہ بڑی عظیم تفسیر ہے۔ انہوں نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ بڑھئی، وہ کارپینٹر جسے آپ کوئی چیز دیتے ہیں بنانے کے لیے، تو وہ زیادہ لکڑی لیتا ہے اور اس زیادہ لکڑی میں کاٹ پیٹ کے اس میں سے تھوڑا سا جو آپ کو چاہیے وہ بناتا ہے۔ وہ جو باقی بچتی ہے اس کا کیا ہوتا ہے؟ وہ جو باقی بچی، ٹیبل بن گیا، لکڑی تو اور زیادہ تھی نا، ٹیبل بن کے تیار ہو گیا، اب باقی اور بھی تو وہاں پہ گھسی ہوئی پڑی رہتی ہے لکڑی، اور بھی رہتی ہے، آپ اس سے ایک اور ٹیبل بنا دو، تو کہے گا اب یہ نہیں بن سکتا، اتنی نہیں ہے۔ تو وہ جو تھوڑی سی بچی ہوئی ہے، بعض ہنر نمائیاں ہوتی ہیں، اس کا اس نے مثلا پلیٹ بنا دی، پوزا بنا دیا لکڑی کا، اور تھوڑا بہت اس نے کیا تو چمچ بنا دیا مثلا۔ اب اس کے بعد بھی کچھ لکڑی بچ جاتی ہے جو کسی کام کی نہیں ہوتی، وہ جو کسی کام کی نہیں ہوتی وہ کہاں جاتی ہے؟ اسے جلا دیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ کسی کام کی نہیں ہے، اس سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور قرآن بھی یہی کہنا چاہتا ہے، وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ یہ جو انسان ہے یہ حقیقت میں ایک تعمیرگاہ ہے کہ جہاں پر اس دنیا میں پروردگار انسان کے حوالے قلم تقدیر کو کر رہا ہے کہ اپنی تصویر اپنے آپ بناتے جانا اس دنیا میں، یہ جو زندگی دی ہے اس میں کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی ایک بہترین تصویر بنا لیتے ہیں، کچھ لوگ اپنی تصویر بگاڑ دیتے ہیں۔ جو اپنی تصویر بنا لیتے ہیں تو ان کے لیے ان کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے، چونکہ انہوں نے تصویر بنا لی، انسان ہے ہی نہیں جہنم کے لیے، لہذا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ لیکن ایک ایسا انسان ہے جو ظاہری طور پر انسان ہے لیکن حقیقت میں بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ایک بڑھئی کے کام کے بعد کچھ لکڑیاں بچ جاتی ہیں اور کسی کام میں نہیں آتی، تو جو مقصد حیات سے غافل ہو جاتا ہے، اپنے مقصد کو پورا نہیں کرتا، تو اس کے لیے جہنم کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہیں، اس کے لیے اب جہنم کے علاوہ پھر کوئی راستہ بھی نہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور
چونکہ یہ کچھ آگے بڑھ کے کر نہیں سکتا، اپنے مقصد کو پورا نہیں کر سکتا، اور جس نے مقصد کو پورا کیا تو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، انسان چاہے تو اپنے آپ کو جہنم تک پہنچا دے اور چاہے تو اپنے آپ کو بہشت کا حقدار بنا دے۔ تو یہ جو مرحلہ ہے قرآن کریم کا، اسی کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ، اکثر ہم جن و انس کی تعداد کو جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہاں پر تو ایک بڑھئی، ایک نجار، ایک کارپینٹر کچھ لکڑی بچ رہی تھی تو اسے جلانے کے لیے بھیج رہا تھا، اب جلنے کے کام آ سکتی ہے، اس کے علاوہ وہ کسی کام میں نہیں آ سکتی۔ تو انسان بھی جو جہنم میں جا رہا ہے وہ صرف جلنے کے کام آ سکتا ہے، وہ اس نے کسی مقصد کو پورا نہیں کیا۔ اگر مقصد حیات کو پورا کرتا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو اگر عبادت کرتا تو اس کے لیے اب جہنم نہیں تھا، اس کے لیے جنت تھی، پروردگار نے اس کے انعام میں رکھا ہے۔ تو یہاں پر اب سوال یہ ہے کہ وہاں تو لکڑی بچ رہی تھی، یہاں پہ کیا بچ رہا ہے اور کیوں ایسا ہو رہا ہے، اسے قرآن کریم بیان کر رہا ہے۔ کیوں جہنم کا ایندھن بنا دے گا پروردگار، جہنم کا ایندھن کیوں بنا دے گا؟ اب آواز دیتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، اس لیے کہ ان کے پاس دل ہیں سمجھتے نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں سنتے نہیں۔ تو آنکھیں ہوں انسان دیکھے نہیں، کان ہوں سنے نہیں، دل ہو سمجھے نہیں، کون سا انسان ہے؟ اسے انسان نہیں کہا جائے گا۔ انسان تو وہی ہے جو آنکھوں سے دیکھے، کانوں سے سنے، دل سے سمجھے۔ اور قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ سب کے سب جانور ہیں۔ اب یہ بھی عجیب مرحلہ ہے، سب کے سب جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی بدتر۔ قرآن کریم ان لوگوں کو جو آنکھوں سے ہوتے ہوئے اس نعمت کی دیکھتے نہیں، کانوں کے ہوتے ہوئے نعمت سماعت سے محروم ہیں، دل کے ہوتے ہوئے سمجھتے نہیں، قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں۔ یعنی اپنے انسان کو خلق کرنے کے بعد، اس پر فخر کرنے کے بعد، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اشرف المخلوقات بنانے کے بعد اب سوچیں کتنا بلند کر دیا کہ سب سے زیادہ کائنات کی حسین ترین اگر مخلوق ہے تو وہ انسان۔ یہ پروردگار یہ کہنے کے بعد اب کہہ رہا ہے کہ یہی انسان جانور سے بدتر ہے۔ یہ انسان جسے اتنا بلند کیا، اسے پھر اتنا پست کیسے کر دیا؟ تو اب قرآن کریم کے لب و لہجے کو اگر دیکھیں تو خدا پست اور بلند نہیں کر رہا ہے، خدا آواز دے رہا ہے ہم نے صلاحیت دی ہے۔ یہ انسان اگر بلند کرتا ہے تو اتنا بلند ہوتا ہے کہ فرشتوں سے آگے چلا جاتا ہے، جب پست کرتا ہے اپنے آپ کو تو اتنا پست ہو جاتا ہے کہ اولئک کالانعام، کہ اب یہ جانور ہے، اور صرف جانور نہیں بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی زیادہ بدتر۔ اچھا، علامہ طباطبائی نے یہاں پر بھی گفتگو کی ہے کہ یہ نہیں کہا قرآن کریم نے کتنا پست، یہ نہیں کہا، جہاں بلند کیا وہاں پر بھی نہیں کہا کہ کتنا بلند ہوگا، نہ انسان کی بلندی کی انتہا ہے اور نہ انسان کی پستی کی انتہا ہے۔ بلند کب ہوگا؟ جب آنکھوں سے دیکھے گا، کانوں سے سنے گا، دل سے سمجھے گا۔ اب بلند اتنا ہو جائے گا دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، اس منزل پر پہنچے گا۔ اور اگر پست ہوگا تو اولئک کالانعام، تو اب یہ جانور سے بھی بدتر ہے، بل ہم اضل، جانور کی طرح بلکہ جانور سے بھی بدتر، اولئک هم الغافلون، یہ وہی لوگ ہیں جو غفلت کرنے والے لوگ، جو غافل لوگ ہیں۔ تو اب قرآن کریم کے اس بیان سے جو چیز پتہ چلتی ہے، وہ معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ انسان اگر غافل ہے تو غفلت کی بنیاد کے اوپر یہ جانور سے بھی پست ہو جائے گا، اور وہ چیز جو اسے جہنم میں لے کے جائے گی اس کی غفلت ہوگی۔ ذکر سید الشہداء علیہ السلام کا امتیاز یہ ہے کہ ذکر انسان کو غفلتوں سے نکالنے کا ذریعہ ہے۔ یہ جو ذکر ہے یہ غفلتوں سے نکالنے کا ذریعہ، یعنی ہمیں حقیقت میں جہاں پر انسانی قدریں
ہم محفوظ رکھتے ہوئے آگے بڑھیں، اپنے لیے بھی انسان بن کے رہیں اور دوسروں کے لیے بھی ہم فضا کو فراہم کریں کہ وہ انسانی قافلے کا حصہ رہیں۔ یہ فرش ازا ہمیں سکھاتی ہے۔ اس فرش ازا سے جو ہم حاصل کرتے ہیں وہ یہ مرحلہ ہے کہ انسان جہاں جہاں غافل ہوتا ہے تو غفلت کی بنیاد کے اوپر تباہی ہے، اور قرآن کریم اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے یہاں پر اس آیت کے اندر۔ بہت ساری چیزیں ہیں انسان دیکھتا ہے، اس کی آنکھیں ہیں اسی لیے ہیں کہ وہ دیکھے، لیکن پروردگار بتانا یہ چاہتا ہے کہ ایک مرحلہ زندگی کا وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر انسان کی آنکھوں کے درمیان میں اور مناظر کے درمیان میں شیطان حائل ہو جاتا ہے۔ یہ روایات ہیں، روایت سے بیان کرتے ہیں، شیطان حائل ہو جاتا ہے۔ جہاں خواہشات نفسانی آتی ہیں، اب دیکھتا تو ہے لیکن وہ دیکھتا ہے جو شیطان چاہتا ہے، سنتا ہے لیکن وہ سنتا ہے جو شیطان چاہتا ہے، سمجھتا ہے لیکن وہی بات سمجھتا ہے جو شیطان سمجھاتا ہے۔ لہذا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب جب وہ رحمان کے راستے کو چھوڑ کر شیطان کی راہ پر چل رہا ہے تو یہ شیطان کا راستہ تو جہنم پر ہی جا کر منتہی ہوگا، وہیں پر جا کر ختم ہوگا۔ تو جب تک انسان رحمان کے راستے پر نہیں چلے گا تب تک بہشت کی منزلوں سے ہمکنار نہیں ہو سکتا ہے، اور قرآن نے اسی کی طرف یہاں پر اشارہ کیا ہے۔ لَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ بزرگ علماء نے اس کی وضاحت کی ہے، آپ اسے دیکھیں کہ جو انسان ہے حقیقت میں یہ دو آنکھ رکھنے والا، دو کان رکھنے والا، دو ہاتھ پیر رکھنے والا، یہ جو ظاہری شکل میں ہمارے سامنے لوگ دکھتے ہیں، یہ انسان، اسے انسان نہیں کہا گیا۔ انسان اپنے عمل سے، اپنی روح کی بنیاد کے اوپر انسان بنتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان ہو لیکن جانور سے بدتر ہو۔ شکل و صورت کا نام انسان نہیں ہے، انسانی فکر کی بنیاد کے اوپر انسان بنتا ہے، سوچ کی بنیاد کے اوپر انسان بنتا ہے، عمل کی بنیاد کے اوپر انسان بنتا ہے۔ تو آپ کا عمل کیسا ہے؟ ظاہری ہو سکتا ہے، شکلاً ظاہری طور پر ایک انسان ہو لیکن عمل اس کا جانور کی طرح ہو، عمل اس کا جانور کی طرح ہو، دل اس کا پتھر ہو، تو اب یہ قرآن کی نظر میں انسان کہے جانے کے لائق نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ظاہری طور پر لوگ اسے کہیں کہ یہ انسان ہے۔ انسان کی شکل میں خلق ہونا ایک الگ مرحلہ ہے، انسان کی شکل میں اس دنیا سے رخصت ہونا یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان پیدا ہوا ہو انسان کی شکل میں، لیکن بڑا ہوتے 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 جب اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو جب وہ اس دنیا سے گیا ہے تو انسانی شکل میں ظاہری انسانی شکل تھی لیکن حقیقت میں بھیڑیے کی صورت اس دنیا سے رخصت ہوا، درندے کی صورت رخصت ہوا۔ آپ دیکھیں کہ اگر کہیں پر ایک انسان اپنی آنکھوں سے وہ نہ دیکھ سکے جو خدا چاہتا ہے، اپنے کانوں سے وہ نہ سن سکے جو خدا چاہتا ہے، دل سے وہ نہ سمجھ سکے جو خدا چاہتا ہے، تو اس میں اور ایک گائے میں کیا فرق ہے؟ اس کے اندر اور ایک بیل میں کیا فرق ہے؟ اس میں اور ایک بھینس میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بھی ان چیزوں کو دیکھتی ہے، یہ سارے جانور ان چیزوں کو جو سامنے اس کے نظر آ رہے ہیں، جو چیز کھانے کی ہے اسے کھائے گی۔ اب اسے یہ نہیں ہے کہ کہاں سے لوٹ مار کے کہاں سے آیا ہے، اسے کھانے سے مطلب ہے۔ تو مزاج جو انسان کا ہے وہ یہاں پر ہونا چاہیے کہ اسے پتہ ہے جو چیز آ رہی ہے اور اس کے سامنے لا کے رکھی جا رہی ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ کہاں سے آئی ہے۔ تو جہاں یہ سوال قائم ہوگا وہیں سے وہ حد انسانیت پہ آئے گا، اور جہاں پر اب یہ سوال نہیں ہے وہ جانور ہے۔ اور اسی لیے بزرگ بعض علماء نے خاص طور پر آیت اللہ حسن زادہ آملی نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر انسان کو دیکھنا ہے کہ حقیقت میں اس کا وجود کیا ہے تو وہ دیکھے۔ کبھی ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کسی کو فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے، نقصان بھی نہیں پہنچا رہا ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک بیل ہے، باہر کھڑا ہوا بیل کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتا، کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچاتا، کسی کو مارتا بھی نہیں ہے، کسی کو اذیت بھی نہیں کرتا، اپنے کھانے پینے میں مشغول ہے۔ یا کوئی گائے
گائے بھی فائدہ پہنچاتی ہے، بہرحال دودھ دے رہی ہے، لیکن اگر کوئی ایسی گائے ہے جو دودھ بھی نہیں دیتی، کچھ بھی نہیں، تو ایسی گائے اگر آپ فرض کریں کہ جو کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے تو ایک گائے ہے. تو انسان کی کیفیت بھی کبھی ایسی ہوتی ہے کہ انسان کبھی ایک گائے کی طرح ہے، ایک بیل کی طرح ہے، نہ اس سے کسی کو فائدہ ہے نہ اس سے کسی کو نقصان ہے. اور ایک مرحلہ جہاں پر انسان پست ہو جاتا ہے وہ یہ کہ ایک ایسا جانور ہے کہ جہاں پر وہ اپنے میں مست صرف اس حد تک رہتا ہے کہ جب تک اسے کھانا پینا مل رہا ہے، اس کے بعد وہ دوسروں کو مارتا بھی ہے، حملہ بھی کرتا ہے، پھاڑ کھاتا ہے. کوئی اس کے سامنے آ جائے اسے پھاڑ کھائے گا. تو اب یہاں پر یہ ایک درندہ جانور ہے. ایک جانور کی قسم وہ ہے کہ جس کے اندر درندگی نہیں پائی جاتی، جیسے گائے، بیل، بھینس، یہ سارے جانور درندے نہیں ہیں. تو کبھی انسان ان جانوروں کی طرح ہے کہ جن کے اندر درندگی نہیں پائی جاتی، کبھی یہی انسان اپنے آپ کو اتنا پست کر لیتا ہے کہ یہ انسان درندہ جانور بن جاتا ہے، دوسروں کو پھاڑ کھاتا ہے، نہ خود سکون سے رہتا ہے نہ دوسروں کو سکون سے رہنے دیتا ہے، اپنے آپ کھاتا ہے، دوسروں کو کھانے نہیں دیتا. ہمارے پاس یہ ہے تمہارے پاس یہ کیوں ہے، ہمارے پاس ایسا ہے تم کہاں سے لے کے چلے آئے، ہمارا بزنس ایسا تمہارا بزنس کیوں پھل پھول رہا ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ درندگی کی علامت ہے. اس کا مطلب یہاں پر حد انسانیت سے انسان اور نیچے گر گیا، اور نیچے گر گیا، اب ہو گیا درندہ حیوان. اور ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ جہاں پر انسان دوسروں کو بہکاتا ہے، درندگی سے بھی اوپر جا کر اب دوسروں کو بہکاتا ہے، راہ راست سے منحرف کرتا ہے، غلط فکر چھوڑتا ہے، راہ راست سے ہٹا دیتا ہے. یہ ساری جو چیزیں ہیں کہ جہاں پر اچھائی کے راستے سے، صراط مستقیم سے کسی کو ہٹا کے غلط راہ پر ڈال دینا، اب یہاں پر یہ ظاہری طور پر انسان ہے لیکن حقیقت میں بن جاتا ہے شیطان. یہی انسان ہے. دیکھیں اس کے مراحل کو دیکھیں. ایک وہ مرحلہ ہے جہاں پر کسی کو یہ پریشان نہیں کرتا تو عام جانور کی طرح ہے، اگر دوسروں کو پریشان کرتا ہے تو درندہ جانور ہے، اور اگر دوسروں کو بہکاتا بھی ہے تو اب یہ جانور نہیں ہے، اب یہ شیطان ہو گیا. اور اگر ایک ایسے مرحلے پہ آتا ہے جہاں پر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، بندگی کر رہا ہے، راہ بندگی سے غافل نہیں ہے، تو اب یہ ظاہری طور پر شکلاً انسان ہے لیکن حقیقت میں فرشتہ بن گیا، چونکہ اللہ کی راہ پر چل رہا ہے. اب آپ کہیں گے پھر انسان کیا ہوا؟ جو آپ نے مثالیں دیں، ایک تو اس کی مثال دی جانور کی کہ جو جانور اپنے کھانے پینے میں مشغول ہے، کسی کو پریشان نہیں کرتا، تو یا تو انسان اس جانور کی طرح ہے تو کسی کو پریشان نہیں کرتا، یا اس جانور کی طرح ہے جو دوسروں کو ستاتا ہے، درندہ ہو گیا، یا پھر دوسروں کو بہکاتا ہے تو اب شیطان ہو گیا. اس کے بعد آپ نے کہا کہ اگر اللہ کی راہ پر گامزن ہے تو فرشتہ ہو گیا. انسان کہاں ہے؟ بزرگ علماء بیان کرتے ہیں کہ انسان کا مرحلہ تو فرشتوں سے بالاتر ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ فلاں انسان فرشتہ بن گیا، تو یہ ظاہری طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اچھی چیز ہے. مثلا میں کسی کو کہتا ہوں بھائی فلاں انسان نہیں فرشتہ ہے، تو یہ جو فرشتہ کہا جا رہا ہے یہ اس کی کوئی بہت فضیلت نہیں ہے. فضیلت اس کی یہ ہے کہ اسے انسان کہا جائے. فرشتہ ہونا دلیل برتری اور فضیلت نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ انسان رہے. اور اسی لیے بیان کیا گیا کہ جب ایک انسان اللہ کی بندگی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے اور اپنے آپ کو کمال کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے تو اب یہ انسان بنتا ہے. اب یہ اپنے آپ بھی بلند ہوتا ہے، دوسروں کا ہاتھ بھی تھامتا ہے. یہاں پر ایسے انسان کہا جائے گا. ایسا انسان اب جہنم میں جانے کے لیے نہیں ہے. اب یہ جنت اسی کے لیے ہے، اس کی ضمانت ہے. قرآن میں، روایات میں، حدیث میں، جس نے اپنے آپ کو انسان بنا لیا. اب یہاں پر ایک گفتگو ہے. ایک بزرگ شخصیت ہیں علامہ محمد تقی جعفری، جن کی نہج البلاغہ کی شرح ہے. انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں نہج البلاغہ کی شرح کی ہے. بہت ساری کتابیں ان کی. انہوں نے ایک جگہ پر اس بات کو بیان کیا کہ مجھے کوئی ملا اور اس نے کہا کہ دیکھیں انسان نے کتنی ترقی کر لی. فضاؤں پہ انسان کا قبضہ ہے، ہواؤں پہ انسان کا قبضہ ہے، پانی پہ انسان کا قبضہ ہے. یہ مچھلی کی طرح، مچھلی سے بھی زیادہ تیز اگر غواصی کرتا ہے تو مچھلی سے بھی زیادہ تیز یہ سمندر کی تہوں میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے.
ایسی ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں مچھلی بھی نہیں پہنچ پاتی. ہواؤں میں اڑتا ہے تو کہاں پہنچ جاتا ہے. دیکھیں آج چاند پر قدم رکھ دیے. چاند پر تو بہت پہلے سے قدم رکھے تھے لیکن یہ ہندوستان کا کارنامہ. آپ اس کو دیکھیں کہ یہ انسان ہے جو کہاں کہاں پہنچ رہا ہے. چاند پر کمندیں ڈال رہا ہے, سورج سے نزدیک ہو رہا ہے, فضاؤں میں ہے, ہواؤں میں ہے. تو ہر طرف یہ انسان کی جلوہ افرینیاں ہیں, انسان کے کمال کو بیان کر رہی ہیں کہ انسان کتنا صاحب کمال ہے. تو کسی نے ان کے سامنے یہی تذکرہ کیا کہ دیکھیں انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا. کہتے ہیں کمال یہ نہیں ہے کہ انسان مچھلی کی طرح سمندر کی تہوں میں تیرنے لگے. کمال یہ بھی نہیں ہے کہ پرندوں کی طرح ہواؤں میں اڑنے لگے. کمال یہ ہے کہ انسان کی طرح زمین پر چلنے لگے. یہ تیر تو لیتا ہے لیکن انسان نہیں ہے. اسے آپ کہیں پہ مچھلی سے تشبیہ دے سکتے ہیں, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. کہیں پر آپ بہت بڑے باز سے, کبوتر سے تشبیہ دے سکتے ہیں کہ دیکھیں کتنا بڑا اس نے سفر طے کیا ہے آسمان کا, باز بھی ایسے نہیں اڑتا. تو یہ اس کا کمال نہیں. کمال یہ ہے کہ یہ فضاؤں میں رہے, انسان بن کے رہے, زمین پہ رہے, انسان بن کے رہے, پانی میں رہے, انسان بن کے رہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل. یہ جو انسان ہے یہ مطلوب پروردگار ہے. اور یہ جو فرش عزا ہے, یہ جو غم سید الشہداء ہے, اس کے ذریعے سے ہم ایک انسان کو اس کی حد میں دیکھتے ہیں. اپنی حد سے فرش عزا انسان کو نکلنے نہیں دیتی. تو اس تذکرے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہاں پر انسان بنتا ہے. اس فرش عزا پر آ کر ایک انسان بنتا ہے. ورنہ غفلت کی بنیاد کے اوپر انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. صرف غفلت انسان کو تباہ کر دیتی ہے. اور قرآن کریم نے یہاں پر یہ بیان کیا ہے, اولئک هم الغافلون. پھر جہنم کا ایندھن بن رہا ہے انسان کس بنیاد کے اوپر؟ غفلت کی بنیاد کے اوپر. اور یہاں جتنا انسان غافل کیوں نہ ہو, سید الشہداء اسے اپنے سے قریب کر لیتے ہیں. حر کتنا غافل تھا, اتنا غافل تھا کہ لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا. اتنا غافل تھا کہ حسین کو راستہ کربلا کی طرف موڑنے پر مجبور کر دیا. لیکن جب معرفت آئی تو سب کچھ چھوڑ کے حر نے بتایا کہ سید الشہداء کا خیمہ وہ ہے کہ جہاں پر حر انسان بنتا ہے, جہاں پر واقعی میں انسان بنتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد. تو یہ کوئی معمولی درسگاہ نہیں ہے جسے درسگاہ کربلا کہا جاتا ہے. یہاں پر انسان ڈھلتے ہیں. اور یہ ہر سال جو ہم کوشش کرتے ہیں, اسی بات کی کوشش کرتے ہیں کہ حد انسانیت سے ہم دیکھیں اس فرش عزا کی روشنی میں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. کتنے پچھلی بار ہم انسان تھے اور کتنے ہم جانور سے نزدیک ہو گئے, حیوان سے نزدیک ہو گئے. ابھی انسانیت کتنی پائی جا رہی ہے بھی کہ نہیں پائی, ہے بھی کہ نہیں, یعنی ابھی وہ جوہر انسانیت ہمارے وجود کا حصہ ہے کہ نہیں ہے. اور یہ بہت بڑا عزیزوں مرحلہ ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام ہمیں ایک موقع دیتے ہیں فرش عزا پر آنے کے ذریعے سے, انعقاد فرش عزا کو بچھانے کے ذریعے سے. بہت بڑی منزل ہے, بہت بڑا مرتبہ ہے جو ہم یہاں پہ حاصل کرتے ہیں. اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. میں روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, توجہ کیجیے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. روایت کہتی ہے کہ جہاں پر یہ ذکر ہوتا ہے, دیکھیں کتنا فرش عزا ہمیں بلند کرتی. روایت کہتی ہے کہ جہاں پر یہ ذکر سید الشہداء, ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام جہاں پر بھی ہوتا ہے, ملائک آتے ہیں. اور روایت کے جملے فوج ینزل و فوج یصعد. ایک فوج آسمان سے نیچے آتی ہے اور ایک یہاں سے اوپر جاتی ہے. کس کی؟ ملائکہ کی فوج. تو ملائکہ کی فوج کہاں پر آئے گی؟ جہاں پر کچھ تو کمال ہوگا. وہ تو صاحبان کمال ہیں, وہ کیوں آئیں گے؟ وہ جانوروں کے بیچ تو نہیں آئیں گے, وہ حیوانوں کے بیچ تو نہیں آئیں گے.
لہٰذا آپ دیکھیں کہیں اور نہیں کہا گیا، یہاں فرش عزا پر آتے ہیں، اس لیے کہ فرش عزا پر انسان بنتے ہیں، اور ملائک وہ ہیں جو ایک مرحلے پر آ کر سجدہ کر رہے ہیں۔ انسان کون ہے؟ مسجود ملائک ہے، کہ ملائک نے سجدہ کیا ہے انسان کی عظمت کے آگے، تو وہ آتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ جس انسان کے آگے ہم نے سجدہ کیا ہے اس انسان کو اس فرش عزا نے نکھار کر سوار کر کہاں پہنچا دیا۔ فوج ینزل و فوج یصعد، ایک ملائکہ کی صف آتی ہے، ایک ملائکہ کی صف جاتی ہے۔ اب روایت یہ کہتی ہے کہ جو یہاں سے آ کر فرش عزا پر شریک ہو کر ذکر سید الشہداء سننے کے بعد جو لوگ یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں تو آسمان میں کچھ اور ملائک ہوتے ہیں جو نیچے کی طرف آنا چاہتے ہیں، ان سے جب ان کی ملاقات ہوتی ہے تو بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ جب ملاقات ہوتی ہے تو وہ جو نیچے کی طرف آ رہے ہیں ان سے جو نیچے سے اوپر جا رہے ہیں کہتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ انا نشم منکم رائحۃ ما لا نشم من غیرکم، اس لیے کہ تمہارے وجود سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسی ہم نے کہیں نہیں سونگھی۔ اب ذرا سا تھوڑا سا سوچئے گا کہ جنت کیا ہے؟ جنت کے سلسلے سے ہے کہ ہر وہ شے جو انسان سوچ سکتا ہے، جو اس کی فکر کے دائرے میں آ سکتی ہے، وہ وہاں ملے گی اسے۔ مشروب بہترین وہاں ملے گا، انواع و اقسام کے کھانے وہاں ہوں گے، تو جتنی بھی نعمت کا تصور ہو سکتا ہے وہ ہر نعمت بہشت میں آپ کو ملے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہر نعمت بہشت میں ہے تو ہر خوشبو بھی بہشت میں ہے، ہر خوشبو بھی بہشت میں ہے۔ اگر ہر خوشبو بھی بہشت میں ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ملائک کسی خوشبو سے واقف نہ ہوں۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے ہمیں ایک خاص خوشبو پسند ہے مثلا، اور وہ خاص شہر میں ملتی ہے تو ہم اس خاص خوشبو کو استعمال کرنے کے لیے پیسے دے کے منگواتے ہیں یا وہاں جاتے ہیں کہ بھئی یہ خاص ہمارا پرفیوم یہ ہے، ہم یہ عطر استعمال کرتے ہیں، یہ ہماری شناخت ہے، یہ ہماری پہچان ہے اس عطر کے ذریعے سے، اس خوشبو کے ذریعے سے۔ کچھ انسان وہ ہوتے ہیں جو ظاہری خوشبو سے زیادہ کردار کی خوشبو پر بھروسہ کرتے ہیں، کردار کی خوشبو پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں کہ ان کے اخلاق ان کا معطر ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ تو تھوڑی سی خوشبو عطر کی لگائی اور چلی گئی، لیکن ایمان کی خوشبو، اخلاق کی خوشبو، فکر کی خوشبو، کردار کی خوشبو یہ باقی رہنے والی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ خوشبوؤں کا جو سلسلہ ہے، یہ پوری کائنات ہے، یہ پوری دنیا ہے خوشبوؤں کی۔ اب آپ بہشت کا اگر تصور کریں تو بہشت میں کوئی ایسی خوشبو ہے نہیں کہ جہاں پر انسان یہ سوچے کوئی ایسی خوشبو کہ بھئی یہ خوشبو ہوتی اور اس کی ہمیں طلب تھی اور یہ ہمیں بہشت میں مثلا نہیں مل رہی ہے، ایسی کوئی خوشبو نہیں۔ ہر خوشبو بہشت میں ہے۔ انسان یہ نہیں کہہ سکتا فلاں خوشبو بہشت میں ہمیں نہیں ملی، چونکہ نعمت ہے اور تمام نعمتیں بہشت میں ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جو اوپر سے ملائک آتے ہیں، نیچے سے جانے والوں سے جب ملاقات ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انا نشم منکم رائحۃ ما لا نشم من غیرکم، تمہارے وجود کے اندر سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسی خوشبو ہم نے کہیں نہیں سونگھی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ خوشبو جو بہشت میں بھی نہیں ہے۔ تو فرش عزا کی خوشبو وہ ہے جو بہشت میں بھی نہیں ہے۔ تو فرش عزا پر کون سی خوشبو ہے؟ یہ توبہ کی خوشبو ہے، یہ انسانیت کی خوشبو ہے، یہ اخلاق کی خوشبو ہے، یہاں پر حر بننے کی خوشبو آتی ہے۔ یہ خوشبو ہے جو فرش عزا سے حاصل ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور یہاں انسان بنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہارون مکفوف امام کی خدمت میں ہے اور ذکر سید الشہداء ہوتا ہے، مجلس غم بپا ہوتی ہے، اور امام سے ہارون کہتے ہیں کہ آج بہت مجمع تھا مولا، آج بہت مجمع تھا۔ امام کیا کہتے ہیں ہارون سے؟ ہارون کچھ مجمع تم نے دیکھا، کچھ مجمع وہ تھا جو تمہیں نظر نہیں آیا۔ یہ کہاں پہ نظر آتا ہے کہ جہاں پر انسان کی آنکھیں پاکیزہ ہوتی ہیں، اس لیے کہ یہاں ملائک کا نزول ہوتا ہے،
یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ جہاں ملائک کا نزول ہو رہا ہے ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں ملائک کا نزول ہو رہا ہے ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں بیٹھ کر پھر انسان اگر اپنے آپ کو حقیقت میں حد انسانیت سے نزدیک نہ کرے، اپنے آپ کو بلند نہ کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بہت نقصان اٹھایا ہے، بہت خسارہ اٹھایا ہے۔ یہ جو پورا یہ فرش ازا کا جو سلسلہ ہے، یہ 2 مہینہ یا 8 دن، یہ انسان کے سامنے انسان کے وجود کو ریپیئر کرنے کا ذریعہ ہے۔ جہاں پر نقائص رہ جاتے ہیں، جہاں پر خامیاں رہ جاتی ہیں، انسان اس غم کے سائے میں ان خامیوں کو دور کرتا ہے اور اپنے آپ کو پھر بلند بناتا ہے، وہ اتنا بلند کر لیتا ہے کہ پھر فرشتے منتظر ہوتے ہیں۔ اور پھر اب یہ روایت کا آپ دیکھیں انداز کہ جب کچھ ملائک اوپر سے آتے ہیں اور نیچے فرض کریں فرش اعلیٰ سمٹ گیا، ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام اب نہیں ہو رہا ہے، روایت کے جملے ہیں کہ بعض ملائک آتے ہیں دیواروں سے اپنے آپ کو مس کرتے ہیں، دیواروں سے مس کرتے ہیں، یمسحونہ ویلمسونہ، اپنے پروں کو مس کرتے ہیں۔ کیوں مس کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہاں پر وہ ذکر ہوا ہے جس ذکر کے سائے میں انسان بلند ہوتا ہے، یہ معراج ہے۔ حسین اس منزل پر لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ جہاں ملائک آتے ہیں در و دیوار سے اپنے آپ کو مس کرتے ہیں، در و دیوار سے اپنے آپ کو مس کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو بلند کر لیں۔ تو اب انسان سوچے کہ کس طریقے سے یہ ذکر اور یہ سید الشہداء کا غم انسان کی ترقی کا ذریعہ ہے، اس کے کمال کا ذریعہ ہے، اور اگر کمال کا ذریعہ ہے تو پھر کتنا پاکیزہ ہونا چاہیے، کتنی توجہ اس بات کی طرف ہونا چاہیے کہ ہم مکمل احتیاط کے ساتھ اس طرح سے یہ ذکر انجام دیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر زیادہ سے زیادہ وہ کچھ حاصل کریں جو حسین ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ تبرک بانٹتے ہیں، شیرمال بانٹتے ہیں، سموسہ بانٹتے ہیں، مٹھائی بانٹ دی، نمک پارے بانٹ دی، یہ ہمارا تبرک ہے جو ہم بانٹ رہے ہیں۔ ایک تبرک حسین بانٹتے ہیں، وہ فکری تبرک ہوتا ہے، وہ جو ضمیر کو بیدار کرنے کا تبرک ہے، وہ انسان سوچے وہ انسان نے حاصل کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ وہ اگر حاصل کر لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب انسان اتنا بلند ہو گیا کہ اب اس نے اپنے مقصد حیات کو پورا کر دیا۔ ان چند دنوں میں انشاءاللہ جو گفتگو ہوگی وہ عبودیت اور حسینیت کے عنوان کے تحت، کہ عبودیت کیا ہے۔ عبودیت وہ مرحلہ ہے کہ جو انسان کو نکھار کے بلند کرتا ہے۔ حسینیت کیا ہے؟ حسینیت وہ منزل ہے کہ عبودیت کے پھول کو مرجھانے نہیں دیتی، بندگی کے پھول کو مرجھانے نہیں دیتی۔ ہم کہیں ایسا ہوتا ہے ایک گملے میں اگر ایک چھوٹا سا ہم نے پودا لگا دیا تو کبھی ایسا کچھ ہم کوشش کرتے ہیں اس کے ارد گرد حصار باندھ دیتے ہیں، کوئی بکری کا بچہ، کوئی بچہ انسانی کا بچہ، کبھی کھیلتے ہوئے اسے توڑ پھوڑ کے پھینک نہ دے، گملے کو اونچا رکھ دیتے ہیں کہ وہاں تک ہاتھ نہ پہنچے۔ تو یہ جو بندگی کا پھول ہے، سید الشہداء کا غم اسے شیطان کی دسترس سے بہت اونچائی پہ رکھ دیتا ہے کہ شیطان وہاں پر نہیں پہنچ پاتا ہے۔ اور اگر ہم پھر اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مقصد خلقت کو، مقصد حیات کو پورا نہیں کیا۔ بس عزیزوں آپ دیکھیں کہ یہ جو ایام ہیں یہ وہ ایام ہیں کہ جس میں اہل حرم کا قافلہ مسافتوں کو طے کر رہا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے اصول بندگی کا تعارف کرایا ہے، حقیقت بندگی سے ہمیں روشناس کرایا ہے۔ یہ جو دعا کی کتاب ہے امام کی، 54 دعائیں ہیں صحیفہ سجادیہ، ادھر حقیقت بندگی کا ایک نصاب ہے جس سے بعد کربلا امام سید سجاد علیہ السلام نے ہمارے حوالے کیا ہے۔ رسالۃ الحقوق، یہ معمولی دعائیں نہیں ہیں۔ میں عرض کروں گا کہ ان دعاؤں کے سائے میں انسان کس طریقے سے اپنے آپ کو بلند کرے۔ یہ جتنی بھی امام سجاد علیہ السلام کی کاوشیں ہیں ان سب کو اگر آپ ان پر غور کریں تو دیکھیں کہ مصائب کے ایک عظیم ترین دریا کو عبور کیا ہے امام سجاد علیہ السلام نے۔ بس میں نے آپ کی زحمت کو ختم کیا عزیزوں، بہت سخت ہوتا ہے، کتنا سن ہے امام سجاد کا،
آپ تاریخ میں دیکھیں کل 22 سال کا سن، کل 22 سال کا سن کربلا میں، 22 سال کا جوان، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، اس کے پاؤں میں بیڑی ہے، اس کے گلے میں توقع خاردار ہے۔ آج کون سوچ سکتا ہے کوئی ایک جوان ہو اور اس کے باپ کا انتقال ہو جائے اور پھر وہ اپنے باپ کی تجہیز تکفین نہ کر سکے؟ کتنا سخت ہوگا۔ دور دراز کے علاقے سے بیٹا پہنچ جاتا ہے کہ باپ کی میت اٹھانا ہے، اٹھانے والے دوسرے ہوتے ہیں لیکن یہ حاضر رہتا ہے۔ کتنا سخت تھا سید سجاد کے لیے۔ 11 محرم کا وہ منظر دیکھ رہے تھے کہ لاشائے شہداء پڑے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ چہرے پہ ایک رنگ آتا تھا ایک جاتا تھا۔ پھوپھی نے دیکھا، اے بیٹا سید سجاد، ماں لی اراک ان تجود بنفسک، میں کیا دیکھ رہی ہوں، کیا جان دے دو گے؟ تڑپ کے آواز دی پھوپھی، اماں دیکھتی نہیں، انہوں نے اپنے پشتائے نجس کو تو دفن کر دیا، میرے بابا کا جنازہ جلتی ہوئی زمین پہ پڑا ہے۔ کتنا سخت تھا سید سجاد کے لیے۔ شاید یہی سختیاں تھیں کہ ہر ایک پل کربلا کو یاد کیا کرتے تھے، ہر ایک مرحلہ، ہر ایک لمحہ ذکر کربلا، ذکر سید الشہداء۔ کہیں پانی آیا تو حسین کی پیاس کو یاد کر لیا، کہیں کھانا آیا حسین کی بھوک کو یاد کر لیا۔ راوی کہتا ہے میں گزر رہا تھا، امام کا گھر تھا، امام کے گھر سے گزر رہا تھا، دیکھتا تھا پردانے سے پانی آتا ہے اور رک جاتا ہے، پھر پانی آتا ہے رک جاتا ہے۔ میں نے سوچا کہ دیکھوں کیا ہے، میں آیا امام کی خدمت میں، دیکھا امام چھت پر وضو کر رہے ہیں۔ وضو کے لیے پانی لیتے تھے لیکن پانی کے اندر شاید تصویر سکینہ آ جاتی تھی، یا اپنے بابا کی تصویر کو دیکھتے تھے، اتنا گریا کرتے تھے پانی مذاق ہو جاتا تھا۔ وضو نہیں کر پاتے تھے، پانی کو پھینک دیتے تھے، دوبارہ چلو میں پانی کو لیتے تھے، پھر یہی انداز۔ کسی کہنے والے نے کہا، منہال کے سلسلے سے ملتا ہے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا کتنا گریا کریں گے، کتنا روئیں گے، بس کیجئے مولا، صبر کیجئے۔ صبح روتے ہیں، شام روتے ہیں، دوپہر روتے ہیں، ہر گھڑی ہر پل کتنا روتے ہو، کتنا روتے تھے۔ روایت میں ہے کہ اگر کسی خاتون کی آغوش میں بچے کو دیکھتے تھے تو گریا فرماتے تھے، اصغر یاد آ جاتا تھا۔ بعض علماء نے بیان کیا کہ اگر کسی گلدان میں پھول کو دیکھتے تھے تو روتے تھے۔ ایک باغبان سے پوچھا کہ کتنی ضرورت ہوتی ہے اس پھول کو پانی کی؟ کہا چند قطرے پانی اور کافی ہو جاتا ہے۔ تڑپ کے کہا ہائے میرا ننھا علی اصغر، اتنا گریا فرماتے تھے، اتنا روتے تھے۔ کہیں پر اگر دیکھ لیا کہ کوئی دمبے کو ذبح کر رہا ہے، تڑپ کے کہتے تھے تم نے اسے پانی پلا دیا۔ دیکھا ایک گزر رہے تھے ایک راستے سے، دیکھا قصاب دمبے کو اپنے لٹا رہا ہے، ذبح کرنے کے لیے آگے بڑھے، اے بھائی تم نے اسے پانی پلا دیا ہے۔ تڑپ کے کہا مولا ہم اپنے دمبوں کو بغیر پانی پلائے ذبح نہیں کرتے، آپ کے جد کی شریعت کو مانتے ہیں مولا، ہم ایسے ذبح نہیں کرتے۔ تڑپ کے کہا ہائے میرا بابا، پیاسا شہید کر دیا گیا۔ اس طرح سے گریا کرتے تھے۔ جب منہال نے کہا مولا کتنا روئیں گے، تو تڑپ کے کہا اتنا بتاؤ کہ یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ کہا 12 بیٹے تھے۔ 12 بیٹے تھے، کتنے نظروں سے اوجھل ہوئے؟ ایک یوسف، اور کتنے دن کے لیے؟ کچھ دن کے لیے۔ ایک یوسف نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ یعقوب کو علم تھا، علم نبوت کے ذریعے سے جانتے تھے کہ یوسف زندہ ہیں، لیکن فراق یوسف میں اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں۔ ایک مرتبہ تڑپ کے کہا جس کی نظروں کے سامنے اس کے 18 یوسف خاک و خوں میں غلطہ کر دیے گئے ہوں، کیسے وہ روئے۔ اور یہ سخت ترین منزل جو مصائب امام سجاد علیہ السلام کی ہے اپنی جگہ پر، کہ جہاں پر پیاس کا تذکرہ کرتے تھے روتے تھے، بھوک کا تذکرہ کرتے تھے روتے تھے۔ ایک سخت ترین منزل یہ تھی کہ جہاں کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی، تو نہ پیاس کا تذکرہ تھا نہ یہاں پر بھوک کا تذکرہ تھا۔ تڑپ کے کہتے تھے الشام الشام الشام، اس لیے کہ بہت سخت تھا سید سجاد کے لیے کہ دیکھیں کہ بیویاں برہنہ ہے، منادی ندا دے رہا ہے ہاذہی زینب ہاذہی رقیہ ہاذہی ام کلثوم ہاذہی ام فروہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا اس مختصر سی عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس فرش ادا کے بچھانے میں جن لوگوں نے بھی دام درم سخن حصہ لیا ہے، منتظمین محتممین، سب کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں بھر لا۔ میرے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو حضرات بھی فرش ادا پر حاضر ہیں،
ان کو توفیق حج و زیارت نصیب فرما، ان کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں برلا۔ پروردگار واسطہ محمد وال محمد کا ہمیں شعور حیات، شعور بندگی عنایت فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ محمد وال محمد کا مراجع کرام علماء اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حسین 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 کسی جفا پہ کرے گی نہ بددعا زینب، کسی جفا پہ کرے گی نہ بددعا کسی جفا پہ کرے گی نہ بددعا زینب، کسی جفا پہ کرے گی نہ بددعا اگر حسین ہے صابر تو صابرہ زینب، کسی جفا پہ کرے گی نہ بددعا زینب، دیا بہن نے برابر سے ساتھ بھائی کا، دیا بہن نے برابر سے ساتھ بھائی کا، جو بے کفن ہے برادر تو میرے داز زینب، کسی جفا سے کرے گی نہ بددعا زینب، غم حسین میں کی بات زندگی اپنی، یادگار تیری گر یاو فوقا زینب، کسی جفا پہ کرے گی نہ بددعا زینب، گواہ ہے کوفہ ہے شاہد ہے شام کا زندہ، گواہ ہے کوفہ ہے شاہد ہے شام کا زندہ، غریب بھائی کو روئی جا بجا زینب، کسی جفا سے کرے گی نہ بددعا زینب، کسی مقام پہ چھوڑا نہ ساتھ
کرے گی نہ بددعا زینب، ہر ایک رنج و مصیبت اٹھائی غربت میں، ہر ایک رنج و مصیبت اٹھائی غربت میں، یزیدیت تو مگر کر گئی فنا زینب، کسی جفا پہ کرے گی نہ بددعا زینب، نظر میں نصرت دین رسول کی ورنہ، نظر میں نصرت دین رسول کی ورنہ، کجا یزید کا دربار اور کجا زینب، کسی جفا پہ کرے گی نہ بددعا زینب، گلے لگا کے پریشان بہن کو وقت وداع، گلے لگا کے پریشان بہن کو وقت وداع، کہا حسین نے حافظ تیرا خدا زینب، کسی جفا پہ کرے گی نہ بددعا زینب، یہ میرے بچے حوالے ہے تیرے اے خواہر، یہ میرے بچے حوالے ہے تیرے اے خواہر، خدا کی راہ میں سر دے میں چلا زینب، کسی جفا پہ کرے گی نہ بددعا زینب، تمہیں ستائے ستم گر تو صبر کر لینا، تمہیں ستائے ستم گر تو صبر کر لینا، خدا کے واسطے کرنا نہ بددعا زینب، کسی جفا پہ کرے گی نہ بددعا زینب، جوشیم آ کے تماچے لگائے بچی کو، جوشیم آ کے تماچے لگائے بچی کو، تو میری باری سکینہ تو دیکھنا زینب، کسی جفا پہ کرے گی نہ بددعا زینب، کہا حسین نے ریحان بنت زہرا سے، کہا
غوث